سر میں تو ڈسکوری اور نیشنل جغرافی جب دیکھتا ہوں تو سر مجھے جو اللہ کا تعارف ادھر دیکھ کے ہوا ہے وہ کسی اور چیز سے نہیں ہوتا. قرآن میں بار بار اسی چیز کی طرف 1000 سے زیادہ آیات ہیں جن میں فزیکل فنومینا کے بارے میں کہا گیا. دیکھو ہم کس طریقے سے پھلوں کے پکنے پہ غور کرو, سورۃ الانعام میں آتا ہے. ایک ہی پانی سے سیراب کیا جاتا ہے, ان کے فروٹوں کے ذائقے کیسے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے کس قسم کی مخلوقات پیدا کی ہیں. تم نے افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت, تم نے نہیں دیکھا ہم نے اونٹ کو کیسا بنایا. سر اس جملے میں قیامت چھپی ہے. اونٹ کیا بنا دیا اللہ نے, کیا بنا دیا اونٹ. 1 مہینے تک کھائے پیے بغیر سفر کرتا رہتا ہے, ریگستان میں پانی سٹور کر لیتا ہے. اور کتنا سخت جانور ہے وہ. اللہ نے اس کو ڈیزائن کیا ہے ریگستان کے لیے. گھوڑا ریگستان میں جا ہی نہیں سکتا. تو یہ ایک مخلوق اللہ کی. گوروں نے تحقیق کی, اب اس تحقیق کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے کہ کروکوڈائلز پہ تو آپ نے 40 سال ریسرچ کی. یہ بتائیں یہ کروکوڈائل میں یہ کوالٹیز ڈالی کس نے ہے. ان کوالٹیز کا تو کروکوڈائل کو خود نہیں پتا کہ میرے اندر یہ کوالٹیز ہیں. تو جس کروکوڈائل کو یہ نہیں پتا میرے اندر یہ خاصیتیں ہیں, وہ ان خاصیتوں کا کریٹر تو خود نہیں ہو سکتا. اور اگر آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تو اپنے بارے میں آپ سوچ لیں. کیا آپ کے گردے جو 25 دفعہ ڈیلیسس کر رہے ہیں, کبھی زندگی میں آپ نے یہ خود چلائے تھے, کوئی ان کی کوئی سوئچ آن کیا تھا؟ آپ کا دل روزانہ 1 لاکھ دفعہ دھڑک رہا ہے اور 10,000 لیٹر خون پمپ کر رہا ہے, کبھی آپ نے یہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے؟ اگر آپ کو سائنٹسٹ نہ بتائیں تو آپ کو یقین بھی نہ ہے کہ یہ خون سارا ہو رہا ہے. آنکھوں کو تو پھر بھی آپ شیشے میں چمکتا ہوا دیکھتے ہیں, جو اندر اتنی مشکل ٹریفک رواں ہے. تو آپ نے اگر اپنی ٹریفک جو سب سے ذہین مخلوق ہے اس روئے ارض پہ, اس کو اپنی اندر کی ٹریفک کا نہیں پتا, تو جو ہے ہی جانور ہے ان بیچاروں کو کیا پتا ہمارے اندر کیا ٹریفک چل رہی ہے اور کیا کیا کوالٹیز دی ہوئی ہیں. لائف ان ڈیپ اوشنز, آپ ہارون جائیے کی ویڈیو دیکھیں سر, 10-10 کلومیٹر نیچے ایسی جس طرح پرندوں کو کاپی کیا. پہلے تو آپ کو پتا نا یہ جہاز کیوں نہیں بنتا تھا. یہ سمجھتے تھے کہ ہم پرندے بھی چونکہ یوں کرتے ہیں تو ہم ایسا کوئی جہاز بنائیں جو پر ایسے سے کرے تو اڑے گا. لیکن بعد میں انہوں نے آبزرو کیا کہ یار کئی پرندے تو گھنٹوں بغیر پر پھیلائے بھی اڑتے رہتے ہیں. وہ کیسے اڑ رہے ہوتے ہیں؟ وہ ایئر کی ایسی سٹریمز کو دریافت کر چکے ہیں, یا اللہ نے ان کی دماغ میں, جو قرآن میں آتا ہے, ہم نے شہد کی مکھی کو یہ چیز الہام کر دی ہے کہ اللہ کے بنائے ہوئے راستوں پہ چل. وہ چلتی ہے پھر واپس آتی ہے, کتنی دور سے واپس وہیں آگے بیٹھتی ہے. اور سر وہ جو بنا رہی ہے نا وہ تو بنا ہی نہیں سکتا شاید, ٹھیک ہے. تو وہ سائنٹسٹ نے کہا نہیں, ایسے بھی اگر پر رکھے جائیں نا تب بھی ہم اڑ سکتے ہیں. اس کے لیے ایئر سٹریم ہمیں وہ والی چاہیے, تو لیکن وہ ہائر لیول کی چاہیے کیونکہ جہاز کا وزن بہت ہوتا ہے. پھر انہوں نے اس کے نیچے وہ انجن, جیٹ انجن لگانے شروع کیے کہ وہ مصنوعی طور پہ وہ ہوا کریٹ کر لیں اور وہ ایروفائل سٹرکچر ایسی دیں کہ وہ اڑتا رہے, جہاز اڑتے رہے. اچھا اب دیکھیں کہ کتنی بڑی پھر بھی ان سے ایک مسٹیک ہوئی کہ آلموسٹ آپ کو پتا ہے پچھلے کچھ عرصہ پہلے ایویشن کا 100 سال منائے گئے ہیں. یہ 21ویں صدی کے اندر آ کے 2004 یا 5 کی بات ہے, کتنے جہاز, بوئنگ 747 کی پہلی فلائٹ 70s میں شروع ہوئی ہے. 40 سال تک سائنٹسٹ کو یہ بات نہیں سمجھ آئی ہے کہ وہ ایک چھوٹی سی الٹریشن کریں اگر پر کے اندر تو ان کا 10 سے 12% فیول بچ سکتا ہے. 10 سے 12% فیول وہ آ کے انہوں نے 2005 یا 7 کے اندر کی ہے. اور وہ خبر بھی سارے چینلز پہ چلی تھی کہ جی آندہ کے بعد سارے جہازوں کے پروں کے ڈیزائن چینج ہو گئے. لیکن ان لوگوں نے کبھی چیل یا کووں کو یا عقابوں کو اڑتے ہوئے دیکھ لیا ہوتا تو ان کو یہ 100 سال نہ لگتے. اب تو دیکھ لیتے یہ. وہ کیا اب آپ دیکھیں لیٹسٹ جتنے بوئنگ کے ایئر بس کے جہاز آ رہے ہیں نا, یہ ایئر بس A380 جو دنیا میں سب سے بڑا جہاز اس وقت ہے, اس کے آپ نے پر دیکھیں کہ پر اینڈ پہ جا کے یوں کیا ہوا ہے. پرانے جتنے ہمارے جہاز ہیں ان کے پر اینڈ پہ ایسے ہیں. اب جو آ رہے ہیں نا وہ اینڈ پہ ہلکے سے اٹھے ہوئے ہیں. وہ جو ہلکا سا اٹھانا ہے نا بالکل ایج پہ. ابھی بھی دنیا میں میجورٹی جہازوں کے نہیں اٹھے ہوئے کیونکہ پرانے چل رہے ہیں نا, تو پر چینج کرنے میں بڑا پیسہ لگے گا. سعودی ایئر لائن نے آلموسٹ اپنے چینج کر لیے ہیں. پاکستان میں جو نئے والے ہیں وہ ہے پرانے ابھی بھی سیدھے ہی ہیں, ابھی بھی 10% فیول ضائع ہی ہو رہا ہے. اچھا وہ ورٹیکس, یہ جب جہاز اڑتا ہے نا تو اس کے ساتھ ایئرفوائل سٹرکچر, چونکہ میں نے فلوئڈ ڈائنامکس ہمارا ٹاپک بھی تھا میکینیکل انجینئرنگ میں, اس کے نا یہ کارنر سے ایک ورٹیکس بنتا ہے ایئر کے اندر, نہ نظر آنے والا بھنور.
وہ ریزسٹنس کرتا ہے جہاز کو اڑنے میں. اگر تھوڑا سا پر اینڈ پہ ہلکا سا ایسے اٹھا دیا جائے وہ وورٹیکس ختم ہو جاتا ہے. اس کی وجہ سے جہاز کو آگے جانے میں ریزسٹنس ختم ہوتی ہے اور 10 سے 12% فیول بچ جاتا ہے. تو سر یہ چیلیں کبھی آپ نے دیکھی نہیں ہے, ان کے پر اینڈ پہ ہلکے سے اٹھے ہوئے نہیں ہوتے. لیکن ادھر تک یہ تو سر آپ نے مسلمانوں نے ان کو بتانا تھا. چلو جہاز نہیں آپ کے بزرگوں سے بنا, تو جب جہاز بن گیا تھا 80 سال تک اتنا دنیا کا فیول ضائع ہوتا رہا. ایسا سارا مولویوں کو پوچھا جائے گا کہ یار اللہ نو تسی اینڈ تے ویکھ لیا, ہلکا جا اگے جڑا اینڈ جو ہے وہ بھی ویکھ لیندے, فیول بچ جاتا. یہ اللہ کے جہاز ہیں جی, کیا اڑائے ہیں. یہ جو بوئنگ 747 ہے جسے جمبو جیٹ کہتے ہیں, یہ 8000 کلومیٹر تک بغیر ریفیولنگ کے اڑ سکتا ہے. لیکن اس کے بعد پھر اسے فیولنگ کی ضرورت پڑ جاتی ہے, کیونکہ وہ ٹینکر اتنے بڑے نہیں ہیں کہ وہ سٹور کر سکیں. اور سر اللہ نے جو اپنے جہاز چھوڑے ہوئے سرخاب جسے کہتے ہیں آپ, ہر سال رشیا سے آلموسٹ 8-10 ہزار کلومیٹر وہ اڑتے ہیں, وہاں سے یہاں پہ آتے ہیں. ان کو بھی پتا ہے کہ اب سردیاں شروع ہو گئی ہیں, ادھر آنا ہے. اور جب وہاں پہ سردیاں تھوڑی کم ہونا شروع ہوتی ہیں تو پھر وہ واپس چلے جاتے ہیں. اور اس دوران وہ نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں, ہوا میں ہی رہتے ہیں, سوتے بھی ہوا میں ہیں. وہ ایسی ایئر سٹریمز میں اڑتے ہیں کہ ان کو یوں بھی کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی, میلوں اڑتے چلے, گلائڈ کرتے جاتے ہیں. ویسے ہمارے یہ جو بوئنگ کے جہاز ہیں نا, یہ بھی گلائڈ کر سکتے ہیں 300 کلومیٹر تک. اگر یہ انجن دونوں بند بھی ہو جائے نا, 300 کلومیٹر تک گلائڈ کر سکتا ہے جہاز. فوجیوں والے جہاز نہیں, یہ جو پیسنجر ہیں. وہ آپ کو پتا نا, ایک بندے وہ انجن خراب تھا, وہ تو دوسرا انجن بھی اس نے غلطی سے دوسرے والا بند کر دیا, گلائڈ کر کے اس نے پائلٹ نے اتار لیا تھا, اس کو پھر بڑا انعام دیا گیا. لیکن بعد میں غلطی بھی اسی کی نکلی کہ جو خراب تھا نا انجن, اس کی بجائے اس نے صحیح والا بند کر دیا. لیکن اس کو چھوڑ اس لیے دیا کہ یار تو لا لے انہوں تھلے. ٹھیک ہے نا. میرا ایک معصومانہ سوال ہے, اگر وہاں پہ کوئی آپ کے حافظہ اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوتے یا کوئی غوث وقت بیٹھے ہوتے, وہ جہاز اتار سکتے تھے؟ سر یہ پھر دیکھ لیں, دنیا بقدر ایفرٹ ہے. یہ اللہ کی مخلوقات ہیں تو ان کو آبزرو کریں, ڈراموں کی بجائے نا یہ اوریجنل چیزیں امت کو سکھائیں, وہ سائنس کا نالج حاصل کریں. ہر آنے والا دن آپ کو کل یوم ہوا فی شان, ہر دن اللہ کی نئی شان آپ کے سامنے آئے گی جب آپ فزیکل فنومینا آف نیچر کو آبزرو کریں گے. اور اسی کی طرف قرآن بار بار ترغیب دلاتا ہے. دیکھو اونٹ کو کیسے پیدا کیا, پہاڑوں کو دیکھو, ریگستانوں کو دیکھو, پانی کو دیکھو, اللہ نے کیا ایک ایک چیز کے اوپر. اور سر میں اس میں آپ کو آخری بات کروں, جب آپ کو اللہ کا تعارف ہو جائے گا نا تو شرک کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. آپ کہیں گے انسان اللہ کے مقابلے میں اس کی تو اوقات ہی نہیں ہے, انسان نگاہ مار کے یوں کچھ کر سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. ہاں اسی فزیکل فنومینا آف نیچر میں نیچرز نے جو انسان کو اختیارات دیے ہوئے ہیں اور فزیکل لاز کو یوز کر کے آپ ضرور کریں. جیسے اللہ نے انسان کو سکھایا کہ وہ آگ کو جلاتا ہے, لیکن اگر یہ قدرت نے یہ چیز نہ رکھی بھی ہو تو آگ نہیں جل سکتی. اس کو آپ ضرور کریں گے, نگاہ مار کے کچھ نہیں ہوتا. اس طرح کی تو کئی چیزیں, یہ ہمارے جو CCTV کیمرے لگے ہوئے ہیں جس میں آپ کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے, باہر کی ساری ریکارڈنگ ہے. تو یہ اگر 8 سے 100 سال پہلے کا انسان پیدا ہو جائے, اس کو تو نہیں پتا ہوگا CCTV کیا, چاہے وہ رحمت اللہ علیہ بھی ہو جائے اور منو ملنے واسطے آئے تو میں انہوں کہہ دیں ہاں جی ایتھو ہی بہ کے کہہ دیں کہ جو علی صاحب کہہ رہے ہیں تو ایس رنگ دی جوتی پائی ہے, اس رنگ دی ٹوپی, انہیں کہنا جی وقت دا غوث ہے. ہاں اور بالکل صحیح. اور چاہے وہ ہفتہ پہلے بھی گیا ہے تو وہ کہیں گے فلاں دن اتنے بجے ایتھوں لنگیا سا, تو کہیں گے یار کیا بات ہے یار, کتنے پہنچے بزرگ نے, کہیں گے نا. تو یہ تو بڑے یہ ماڈرن دور کے, میں کہتا ہوں یہ لوگوں نے کتے پالے ہوتے ہیں نا حفاظت کے لیے, کتا نہ پالیں آپ, یہ CCTV کیمرے لگوائیں. کتے کو تو پھر بھی زہر دے کے گولی سے مارا جا سکتا ہے. CCTV کیمرے تو ایسی خفیہ جگہوں پہ لگے ہوئے ہیں کہ رات کو بھی انفراریڈ سے ریکارڈنگ اتنی پرفیکٹ کریں گے, نہ ان کو نیند آئے گی, نہ ان کو کوئی کھلا کے بند کر سکتا ہے. UPS کے اوپر لگایا ہو, بجلی بھی گئی ہو, کوئی مسئلہ نہیں, ریکارڈنگ کریں گے. سب سے حفاظت والی چیز یہ CCTV کیمرے ہیں. اے کتے شتے کٹو کروں باہر, یہ لگا دیں. اور میں آپ کو اگلی بات بتاؤں, آپ اگر مارکیٹ سے خراب ہوئے ہوئے کیمرے بھی لے کے نا, بغیر صرف تار ان کی اندر تک لا کے نا
خالی کیمرے بھی ٹانگ دیں, اندر کوئی ریکارڈنگ نہ بھی ہو رہی ہے, کوئی پتہ نڈے نہیں لگے گا. رو بھی بڑا ہے نا, کیمرے کا رو بھی پتا ہے, یعنی دن کے وقت تو نہیں پتا چلتا یہ آن ہے یا نہیں ہے. تو خالی خراب کیمرے بھی لا دو نا تسی, 5-6 خراب کباڑی کو خرید کے نال تار 1-1 میٹر لا کے بس اندر جا رہی ہو, اندر پاویں کدھر بھی نہ لگی ہوئی ہوئے, بس ان کی نظروں سے اوجل ہو رہی ہو سر, کوئی بھی بڑے تو بڑا چور بھی تواڈے نیڑے نہیں لگے گا. ریکارڈنگ ہو رہی ہے وہ تو یہی سمجھے گا. ٹھیک ہو گیا.